السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے جیت میری ہار۔ ناول کی رائٹر ہے نشاط خان۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ دلوں کی جگمگاتی بستیاں تاراج کرتے ہیں، یہی جو لوگ لگتے ہیں نہایت عام سے پہلے۔ زندگی کی داستان جس کے ہزار رنگ اور ہزار پہلو ہیں۔ میں نے اپنی ویل چیئر گھسیٹ کر کھڑکی کے نزدیک کر لی تھی۔ آج کچھ سردی زیادہ ہی تھی اور خنک ہوا کے جھونکے جسم کے آر پار ہو رہے تھے۔ موسم خزاں کی پتجھڑ اب مکمل ہو چکی تھی اور سامنے میدان میں ٹن ون درخت کھڑے تھے۔ مجھے معلوم ہے چند دنوں میں بارش ہو جائے گی اور یہ درخت پھر سے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ ان سب موسموں کے آنے جانے کے وقت کا اندازہ مجھے اچھی طرح تھا، کیونکہ پچھلے 15 سال سے میں نے یوں ہی انہیں آتے جاتے دیکھا تھا۔ کب خزاں جائے گی اور کب بہار آ جاتی ہے، کب برسات شروع ہوگی اور کب گرمی آئے گی، یہ آتے جاتے موسم اور اس کھڑکی سے ان کا نظارہ میری واحد تفریح ہے۔ اس تفریح کے علاوہ میرا اور کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ شاید کسی کو ایک مجبور اور بے سہارا عورت کے بیکار مشغلے سے کوئی دلچسپی نہ ہو، مگر یہ مشغلہ ہی میری زندگی کا حاصل ہے۔ ٹھہریے، شاید آپ کو میری زندگی کی کہانی سے کچھ دلچسپی پیدا ہو جائے اور آپ اسے ایک اپاہج عورت کی بے مقصد کہانی سے کچھ زیادہ اہمیت دیں، کیونکہ میری زندگی بھی کبھی اتنی بے رنگ اور بدمزہ نہ تھی، بلکہ اپنی مکمل رعنائیوں کے ساتھ میرے پاس تھی۔ زندگی کی چھوٹی موٹی خوشیاں ایک خوش رنگ تتلی کی طرح میری مٹھی میں قید تھیں اور میں شوخ رنگ اپنی ہتھیلی میں جذب کیے مسرور اور کامران شاہراہ حیات پر چلی جا رہی تھی۔ میں اپنی کہانی سنانے سے پہلے آپ کو اس نظارے میں شریک کرنا چاہتی ہوں جو میں اس کھڑکی سے پچھلے 15 برس سے دیکھتی چلی آ رہی ہوں۔ اوف، آج تو بہت سردی ہے۔ میرے بے جان پاؤں بھی اس ٹھنڈک میں ٹھٹھرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ اس کھڑکی کو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ کھڑکی اب زیادہ عرصہ کھلی بھی نہیں رہے گی، کیونکہ میرے بعد جو بھی اس کمرے میں رہنے آئے گا اسے باہر کے منظر اور آتے جاتے موسم کی تبدیلیوں سے کیا دلچسپی ہو سکے گی۔ نہ شاید اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ ایک ہی منظر کو بار بار دیکھے۔ آتش دان میں جلتی ہوئی آگ شاید ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں سے کچھ بجھ سی رہی ہے۔ اسے کریدنا پڑے گا تاکہ ٹھنڈک کم ہو جائے اور میرے کپ کپاتے ہاتھ کچھ لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ ہاں اب ٹھیک ہے، کمرے میں حدت کچھ بڑھ گئی ہے، مگر میرا اپنا وجود ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے۔ لگتا ہے میرا پورا وجود مردہ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پاس اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ سردی اور گرمی کا احساس اس شدت سے اثر انداز نہیں ہوتا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا، اسی لیے میں سرد ترین موسم میں بھی اس کھڑکی کو کھول کر باہر دیکھتی رہتی ہوں۔ پھر جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو کھڑکی بند کر کے اپنی ویل چیئر کو آتش دان کے قریب لے آتی ہوں اور آتش دان میں جلتی آگ کے شعلوں کو کریدتی رہتی ہوں، تاوقت یہ کہ میری نوکرانی آ کر مجھے چائے یا کھانے کا پوچھتی ہے اور میں اپنا یہ مشغلہ ترک کر دیتی ہوں۔ یہ مکان جس جگہ بنا ہوا ہے وہ اس علاقے کے آخری سرے پر ہے اور یہ کمرہ جہاں میں رہتی ہوں پہلی منزل پر انتہائی دائیں رخ پر ہے۔ شاید پہلے مکین اسے اسٹڈی کے طور پر استعمال کرتے تھے، کیونکہ ایک پرانی میز اور چند کتابیں یہاں پہلے سے موجود تھیں جو نہ جانے کس موضوع پر تھیں، جو میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں نے بہت دفعہ انہیں الٹ پلٹ کر پڑھنے کی کوشش کی، مگر میری کوشش بے سود رہی اور آخر تھک ہار کر انہیں واپس رکھ دیا۔ میں کھڑکی سے اگر اپنی دائیں ہاتھ کی طرف دیکھتی ہوں، کچھ سیاہی مائل پہاڑی سلسلہ ہے، ایک چھوٹا میدان جس میں جگہ جگہ درخت اگے ہوئے ہیں اور سخت پہاڑی ٹیلے ہیں پر کہیں اونچائی سے ایک برساتی نالا اس میدان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوا گرتا ہے اور میدان کی طرف آتے ہوئے کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ میری نوکرانی اسی علاقے کی رہنے والی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ برساتی نالا اس پہاڑی سلسلے کے پیچھے والی جھیل میں جا گرتا ہے، جہاں ایک بہت بڑا ڈیم بنا ہوا ہے۔ نالے پر پیدل چلنے والوں کے لیے ایک پلیا بھی بنی ہوئی ہے جس پر سے اکثر لوگ ٹولیوں اور کبھی کبھار اکیلے بھی آتے جاتے نظر آتے ہیں۔ کچھ تو اپنے جانوروں کو بھی اس پلیا سے لے کر آتے جاتے رہتے ہیں۔ پچھلی برسات میں یہ پلیا برساتی پانی میں بہہ گئی تھی تو بھی لوگوں نے آنا جانا بند نہیں کیا اور پہاڑی پتھروں اور درختوں کے شیلوں کو جوڑ کر عارضی راستہ بنا لیا تھا اور تیز برساتی پانی ہونے کے باوجود جان جوکھم میں ڈال کر آتے جاتے رہتے تھے۔ شاید یہ راستہ ان کے رزق کا وسیلہ بنتا تھا، اسی لیے انہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں تھی۔ پھر جب برسات کے بعد پلیا دوبارہ تعمیر ہو گئی تو زندگی ویسے ہی دوبارہ رواں دواں ہو گئی اور میں بھی پرسکون ہو گئی کہ اس عارضی راستے سے مجھے ہر وقت دھڑکا رہتا تھا۔ میرا دھیان کھانا کھانے کے دوران بھی ادھر ہی لگا رہتا تھا کہ کہیں میری کھڑکی میں غیر موجودگی کے دوران کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، ہے نا احمقانہ خیال۔
ایک مجبور اپاہج عورت جو اس کھڑکی میں کافی فاصلے پر بیٹھی ہے، وہ ان کی کیا مدد کر سکتی ہے؟ مگر کیونکہ میں نے خود کو اس منظر کا حصہ بنا لیا ہے، اسی لیے میری موجودگی تو ہر موقع پر ضروری ہے، چاہے وہ شادی کا موقع ہو یا غم کا، کیونکہ جدھر سے یہ نالا میری نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، ادھر بنے چند کچے مکانوں اور ان کے مکینوں سے میرا تعلق ایسا ہے جیسا روح کا جسم سے۔ جب وہاں کوئی شادی ہوتی ہے تو میری روح میرے اپاہج جسم کو چھوڑ کر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ ایسے موقع ان 15 سالوں میں چند ایک ہی بار آئے ہیں، جب بچوں اور عورتوں کا چھوٹا سا گول دولہا کو گھوڑے پر لیے اور دلہن کو پالکی میں بٹھا کر پیدل ہی اس بلیا سے ادھر سے ادھر آیا اور پیچھے چلنے والا ڈھولکیا چند روپوں کی روزی کی خاطر ڈھولک کاندھے پر ڈالے بیزار کن انداز میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اسے تو شاید ان باراتیوں سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی ہوگی، وہ تو چاہتا ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے پیسے کھڑے کرے اور اپنے بچوں کے لیے دال آٹا لے کر گھر کی راہ لے، مگر میرے لیے تو یہ بارات کا منظر میرے جسم میں ایک نئی روح پھونک دیتا تھا اور میں ہفتوں تک سرشار سی رہتی اور بار بار اس منظر کو یاد کرتی رہتی تھی، مگر ہر بار اس بلیا پر سے باراتیں ہی نہیں گزرتی تھیں، کبھی کبھار کوئی جنازہ بھی گزرتا تھا جس کے ساتھ چند گنتی کے آدمی ہوتے تھے اور وہ میری بائیں جانب بنے قبرستان کی سمت چلے جاتے تھے۔ یہ شہر کا واحد قبرستان تھا جو ان 15 سالوں میں خاصا پھیل چکا تھا اور آخری حد تک نظر آنے والے کتبے اب نکتوں کی طرح نظر آ رہے تھے، لیکن جب بھی نئے کتبے یا نکتے کا اضافہ ہوتا تھا مجھے معلوم ہو جاتا، کیونکہ میں سویرے اٹھتے ہی انہیں گنتی تھی اور نئی قبر میں آنے والے کے لیے فاتحہ پڑھتی اور ساتھ ہی پرانی قبر والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی تھی۔ یہ میرے معمول کا حصہ تھا۔ ایک بار کوئی 4-5 سال ہوئے میں ایسی بیمار پڑی کہ 15 دن تک بستر پر پڑی رہی اور میرا اپنی دنیا سے رابطہ کٹ گیا۔ پھر جیسے ہی میری طبیعت بہتر ہوئی میں اپنی ویل چیئر لے کر سیدھی کھڑکی تک آئی اور قبروں کے کتبوں کو گنا تو پورے 5 کتبے زیادہ تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میری غیر موجودگی میں 5 افراد کا اضافہ ہو گیا۔ نہ میں نے تدفین دیکھی، نہ مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ جنازے شہر کی طرف سے آئے ہیں یا گاؤں والوں کی میتیں ہیں۔ بس ان سے معافی مانگ کر فاتحہ پڑھ لی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو زندہ ہوں، تو پھر یہ میں نے قبر کے مردوں کو اپنی دنیا کا حصہ کیسے بنا لیا؟ تو آپ اگر 15 سال تک کسی گھر میں رہتے رہے ہوں تو بعض محلے والوں اور آس پڑوس والوں سے جان پہچان ہو ہی جاتی ہے، بعض اوقات تو رشتہ داریاں بھی بن جاتی ہیں۔ تو اب میری بھی ان قبرستان میں رہنے والوں سے رشتہ داری بن چکی ہے اور اپنے کنبے میں اضافے اور دوستوں کے استقبال کے لیے میری موجودگی ہر وقت ضروری ہوتی ہے، اور اگر میری لا علمی یا رات سونے کے بعد اگر کسی مردے کی تدفین ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں ان سے اپنی کوتاہی کی معافی مانگتی ہوں۔ چہ خوب ہے نہ مزاح کا خیز بات، زندہ انسان تو اپنے نہ ہوئے قدم قدم پہ دھوکے دیے، فریب کھائے اور مردوں سے دوستیاں اور رشتہ داری۔ واہ کیا بات! آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ پاگل عورت اکیلی رہ رہ کر ایسی باتیں کرنے لگی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ میرے اصلی غمخار تو یہی ہیں۔ جب میں اداس ہوتی ہوں تو یہ میری دلجوئی کرتے ہیں۔ چند دنوں بعد میں بھی ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ قبرستان میں ایک نئے کتبے کا اضافہ ہو جائے گا جسے گننے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ ابھی ابھی میری نوکرانی میرے لیے کافی بنا کر رکھ گئی ہے، مگر میں نے وہ کافی نہیں پی۔ وہ میز پر پڑے پڑے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ مجھے کافی نہیں پینی، مگر وہ تو حکم کی غلام ہے۔ اس نے کہا، صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو اس سردی میں کافی ضرور پینی چاہیے، اس سے سردی کم ہو جاتی ہے اور جسم میں زندگی کی حرارت دوڑ جاتی ہے۔ میرے جسم سے زندگی کی حرارت نچوڑنے والا کس آرام سے کہہ رہا ہے کہ کافی سے سردی کم ہو جاتی ہے؟ شاید وہ چاہ رہا ہے کہ میں اور زیادہ دنوں تک زندہ رہوں اور وہ مجھے اس قید تنہائی میں رکھ کر انتقام کی اس آگ کو ٹھنڈا کر سکے جس کی بھینٹ اس نے مجھے چڑھانے کی کوشش کی تھی، مگر شاید وہ ناکام رہا۔ میں نے اپنے لیے ایک نئی دنیا بسا لی جو اس کی مکر و فریب کی دنیا سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں اس کے سامنے گڑ گڑاؤں اور رو رو کر اپنے ناکردہ جرم کی معافی مانگوں گی، وہ جرم جو میں نے کیا ہی نہیں ہے، وہ محبت جو میں نے کبھی کی ہی نہ تھی، اس محبت کا اعتراف کر لوں گی۔ وہ انتظار میں ہے اور آخر کار ایک دن اس کا یہ انتظار ختم ہو جائے گا، پھر اس دن سے اس کی سزا شروع ہوگی۔ سزا تو وہ ابھی بھی بھگت رہا ہے۔ شک کی آگ میں جلتا ہوا انگارہ بنا ہوا ہے اور مسلسل سلگ رہا ہے اور میں اپنی دنیا بسائے بیٹھی ہوں کھڑکی کے اس پار۔ وہ کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہے، مگر محبت تو آزاد فضاؤں میں پروان چڑھتی ہے، جبکہ وہ مجھے اپنی ملکیت تصور کرتا تھا، اور جہاں محبت میں ملکیت کا تصور آ جائے محبت مر جاتی ہے۔ لیکن مجھے تو اس سے کبھی محبت نہیں تھی، مجھے تو کسی سے محبت نہ تھی۔ ہاں، شادی کے بعد کچھ دنوں تک ایک تحفظ کا احساس ضرور ہوا تھا، پھر جب اس نے مجھے اپنی ملکیت سمجھنا شروع کر دیا تو وہ احساس تحفظ بھی جاتا رہا اور ایک بے یقینی سی اترنی شروع ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد مجھے اس سے حقیقی معنوں میں محبت ہو جاتی، مگر اس نے مجھے یہ موقع ہی نہ دیا اور شک کی آگ بھڑکا کر مجھے ایک بار پھر غیر محفوظ اور تنہا کر دیا۔ بے وقوف مرد!
عورت کی محبت کو زمین جائیداد کی طرح خریدنا چاہتا ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ یہ حاصل کر لینے کی چیز نہیں، یہ سودا بازار میں نہیں بکتا، بلکہ یہ تو بن مول مل جانے والا مال ہے۔ محبت جب روح پر برستی ہے تو پور پور ٹھنڈک اتر جاتی ہے، اور جب یہ مل جائے تو اس کی حفاظت شیشے کے نازک برتن کی طرح کرنی چاہیے۔ ذرا سی ٹھیس سے یہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ میری کہانی بھی اس مثلث کی کہانی ہے جو محبت کے گرد گھومتی ہے، مگر اس میں وہ اصلی فتنہ بھی موجود ہے جسے یہ دنیا فساد کی جڑ قرار دیتی ہے، یعنی زر اور زمین۔ مگر میری کہانی میں عام کہانیوں کی طرح کوئی ہیرو موجود نہیں ہے جو ہیروئن کی محبت میں دیوانہ ہو کر ولن سے ٹکرا جاتا ہے، بلکہ میری کہانی کا ہیرو خود ہی ولن بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری کہانی سمجھنے کے لیے اتنی ہی تمہید کافی ہے، کیونکہ یہ کہانی اتنی پیچیدہ نہیں کہ اسے سمجھنا مشکل ہو۔ میرا خیال ہے آتش دان میں تھوڑے کوئلے اور ڈال دوں، کیونکہ باہر سردی میں اضافہ ہو رہا ہے، شاید کہیں برف باری ہوئی ہے۔ یہ اس موسم کی آخری برف باری ہوگی، اس کے بعد پہاڑوں پر برف پگھلنی شروع ہو جائے گی اور برساتی نالے میں پانی کا بہاؤ تیز ہو جائے گا۔ سردی میں ٹھٹرتے ہوئے درختوں پر کونپلیں پھوٹیں گی اور چرواہے اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر اس چھوٹے سے جنگل کا رخ کریں گے اور پہاڑی نالے کے پاس کسی پتھر پر بیٹھ کر بانسری بجائیں گے۔ مجھے بانسری کی آواز اور یہ منظر ہمیشہ سے بہت پسند ہے، مگر شاید اس بار میں یہ منظر نہ دیکھ سکوں، کیونکہ جسمانی طور پر میں بہت کمزور ہو چکی ہوں، حالانکہ میری روح خاصی توانا ہے۔ آج کل میں خواب بہت دیکھ رہی ہوں۔ خوابوں میں میرے پاس میرے ابا اور اماں دونوں آ رہے ہیں۔ وہ بہت خوش ہیں۔ ابا تو کہہ رہے تھے کہ اب ہم تجھے اپنے ساتھ ہی لے چلیں گے، ہمارا دل اب تیرے بغیر نہیں لگتا، اسی لیے میرا خیال ہے میں یہ سردیاں نہیں گزار پاؤں گی اور جلد ہی میں اپنے پیاروں سے جا ملوں گی جو میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اب میں اپنی کہانی شروع سے سناتی ہوں۔ میرے ابا حق نواز کی راجہ بازار میں خشک میوے کی بہت بڑی دکان تھی، اور میں اپنے ابا اور اماں کی اکلوتی اولاد۔ جب میری اماں کی میرے ابا سے شادی ہوئی تھی تو اس وقت ابا کی عمر 40 سال تھی اور اماں صرف 18 برس کی تھی۔ ابا کی پہلی بیوی صرف اس لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ میرا ابا بہت غریب آدمی تھا اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ وہ نہ اسے اچھا کھانا پینا اور گھر دے سکا تھا، نہ ہی اولاد۔ ایسے مرد کے ساتھ رہنے کا فائدہ، سو اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ادھر میری دونوں ممانیاں اماں سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھیں۔ میرا نانا اس شادی کے خلاف تھا، مگر دونوں عورتوں نے نانا کا جینا حرام کر دیا تھا۔ روز روز کی جھک جھک بھگ بھگ سے تنگ آخرکار نانا نے اس رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ میری دونوں ممانیوں نے تو اپنی طرف سے اماں کو آگ میں دھکا دیا تھا، مگر وہی آگ اماں کے لیے گلزار بن گئی۔ میرا ابا تھوک مارکیٹ کا کام جانتا تھا اور بڑے بیوپاریوں سے میوہ لا کر دکانداروں کو دیتا تھا، مگر فائدہ زیادہ نہ تھا۔ جس دن اماں کے ابا سے شادی ہوئی تھی اس دن ابا کی جیب میں چند 100 روپے تھے۔ صبح سویرے ایک دکاندار نے اسے ایک بڑا آرڈر دیا اور کہا کہ دوپہر تک مال دکان پر پہنچا دیا تو ہزاروں کا فائدہ ہوگا۔ شام تک ابا کی جیب میں 100 کی بجائے 1000 روپے تھے۔ گویا ابھی اماں نے گھر میں قدم بھی نہیں رکھا کہ اس کے حصے کا رزق آنا شروع ہو گیا تھا۔ دادی نے ابا سے کہا کہ اس بار تیرے لیے جو ووٹی بیاہ کر آئی ہے بڑی بھاگوان ہے، دیکھ لینا، میں اپنی آنکھوں سے پوتے پوتیاں اپنے آنگن میں کھیلتا دیکھوں گی۔ اماں سیدھی سادی صبر شکر والی اپنی بھابھیوں سے دبی دبائی لڑکی تھی۔ ساس کو بھی پلنگ پر بٹھا کر روٹی دیتی تھی، ایک آواز پر بھاگ بھاگ کر میاں اور ساس کا حکم بجا لیتی۔ ابا کی ایمانداری، محنت اور اماں کی قسمت سے ابا ہزاروں کے لاکھوں کرنے میں لگ گیا۔ پہلی بیوی سے دل لگا ہوا تھا، شروع میں تو اماں دل کو نہ بھائی، مگر آہستہ آہستہ اس کی خدمت گزاری اور خاموشی نے دل میں ایسا گھر کیا کہ گھر کے علاوہ کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ کام سے آتے جاتے گھر کے کئی چکر لگاتا، کہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ دادی بہت بوڑھی تھی اور اماں 2 جی سے تھیں۔ کبھی کبھار نانا آ کر اماں کی خبر گیری کرتا رہتا تھا، مگر دونوں بیٹے اور بہوئیں تو آ کر جانگتے بھی نہ تھے۔ میرا ابا سمجھدار آدمی تھا، اس نے ابھی تک کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اب ادھار پر کام نہیں کرتا، بلکہ اب وہ نقد پہ نقد سودا کرتا ہے، سوائے سسر کے۔ اسے اپنے سسرال میں سے کوئی اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ بیوی کو بھی اس نے زیادہ آنے جانے سے منع کر رکھا تھا۔ پھر اماں کا کون سا دل کا رفیق وہاں بیٹھا تھا کہ روز روز آتی جاتی۔ جس روز میری پیدائش ہوئی ابا نے دوسرے ہی دن راجہ بازار میں اپنی دکان کھول کر اپنا مال ڈال لیا، اور اب وہ سیٹ بن کر دکان پر بیٹھ گیا اور آگے پیچھے کام کرنے کو ملازم رکھ لیے۔ دادی جب تک جیتی رہی پوتے کی دعائیں مانگتی نہ تھکتی تھی، مگر جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر کبھی ابا نے بیٹے کا نام بھی نہیں لیا۔ وہ کہتا، نازو ہی تو میرا بیٹا ہے، دیکھنا باغ بری، میں اس کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹرنی بناؤں گا۔ میری ماں کا نام باغ بری تھا۔ نانا نے بہت چاؤ سے یہ نام رکھا تھا، مگر شادی سے پہلے میرا نانا اسے بھابھیوں سے پٹتے، ان کے بچوں کے پوتڑے دھوتے اور برتن مانجتے دیکھتا تو کہتا کہ تیرا نام تو میں نے غلط باغ بری رکھا ہے، تیرے بھاگ تو دکھ بھرے ہیں،
مگر شادی کے بعد 5-6 برسوں میں جب ابا کا کاروبار خوب جم گیا اور میری اماں کی گود ہری بھری ہو گئی تو نانا نے سکون کا سانس لیا۔ ابا گھر کا خیال رکھتا تھا، دادی کے بعد تو اماں کل مختار تھیں، مگر گھر میں کھانے پینے کی ریل پیل ہونے کے باوجود ابا نے اماں کے ہاتھ پر خرچ چلانے کو روپیہ نہیں رکھا تھا۔ جو منگوایا لا کر دے دیا، بلکہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی دے دیتا تھا۔ اماں کو روپے ہاتھ میں لے کر خرچ کرنے کی فکر نہ تھی۔ ابا دکان چلا جاتا تو وہاں سے سامان بھجوا دیتا اور اماں کھانا پکا کر دکان بھجوا دیتی تھی۔ شام کو ابا گھر آتا تو پھل مٹھائیاں دنیا جہاں کا سامان لا کر دیتا تھا۔ میں رات دیر تک جاگتی اور ابا کا انتظار کرتی اور اس کے ساتھ کھانا کھاتی۔ پھر جب میں اسکول جانے کے قابل ہوئی تو ابا کہتا، باغ بری، نازو کو جلدی سلا دیا کر، صبح اسکول کے لیے جلدی اٹھنا ہوتا ہے۔ وہ اماں سے پوچھتا، یونیفارم بستہ اور کتابیں صاف ہے نا؟ تو نے اس کے جوتے پالش کر دیے تھے؟ وہ پڑھا لکھا نہ تھا مگر تعلیم کی اہمیت سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بچوں کی کتابیں، بستہ اور جوتے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، اس سے بچوں کا دل پڑھائی میں لگتا ہے۔ وہ دکان سے بہترین میوہ چھان کر لاتا تھا اور تھیلا بھر کر مجھے اسکول میں کھانے کے لیے دیتا، جو میں آدھے سے زیادہ کلاس کی لڑکیوں میں بانٹ دیتی اور ابا کو آ کر بتا دیتی کہ میں تو سارا میوہ اپنی سہیلیوں میں بانٹ دیتی ہوں۔ وہ خوش ہوتا اور کہتا، چل کل اپنی سہیلیوں کی دعوت کر دینا۔ میں پوچھتی، ابا میں ان سے کیا کہوں گی کہ آج دعوت کیوں؟ تو مجھے کہتا، کہہ دینا میرے ابا کی سالگرہ ہے، یا کہہ دینا میری اماں کی سالگرہ یا نانا کی سالگرہ ہے۔ میں کہتی، ابا یہ سب سالگرہ تو ہو چکی۔ تو وہ کہتا، اچھا تو یہ کر کہ اپنی یا اپنی گڑیا کی سالگرہ منا لے۔ میں کہتی، ابا کوئی اور بہانہ بناؤ سہیلیوں کو دعوت پر بلانے کا۔ تو سوچنے بیٹھ جاتا، پھر ہنستا اور کہتا، ارے جلی میں ٹھہرا گوار بندہ، مجھے کیا معلوم کون کون سے موقع ہوتے ہیں سہیلیوں کو بلانے کے۔ تو چل اپنی گڑیا کی شادی کر لے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے میری سہیلیوں کو بلواتا، کیونکہ وہ میری تنہائی دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا میری بچی کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ اکیلی ہے، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ نانا آتا تھا تو ابا اس کی خوش آمدید کرتا کہ تو ادھر ہمارے پاس ہی رہ جا، میری اور تیری دی دونوں کا دل تجھ سے لگا ہوا ہے۔ مگر نانا نہیں مانتا۔ وہ کہتا، داماد کے گھر سسر کتا ہوتا ہے۔ حالانکہ نانا کو اس کے بیٹوں بہوؤں نے کتا بنا کر رکھا ہوا تھا، نہ ڈھنگ کا کھانا نہ پہننا، بس ایک چارپائی کی جگہ اس کے پاس تھی، اور بہوؤں کے دن رات کے تانے تھے کہ بیٹی عیش کر رہی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اپنے باپ کا کچھ خیال کر لے۔ ان کا مطلب تھا کہ بیٹی باپ کے لیے کچھ خرچہ پانی دیا کرے، مگر اماں کے ہاتھ پھوٹی کوڑی نہ تھی کہ وہ بھائیوں کو کچھ دے دیا کرتی۔ پہلے تو وہ صرف نانا سے منہ لگا لیتی تھی، مگر جب اماں نے چپ سادھے رکھی تو اماں کی دولت میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کے چور دروازے تلاش کرنے لگی۔ کچھ تو وہ جلن حسد بھی تھی جو جاہل عورتوں کا خاصہ تھی کہ نہ تو خود خوش رہو نہ دوسروں کو خوش رہنے دو۔ انہیں اماں کی مطمئن زندگی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ پہلے نانا اکیلے آتے تھے، اماں بھتیجی بھتیجوں کی شکل کو ترستی تھی، مگر بھابھیوں نے نانا کو کہہ رکھا تھا کہ بھاگ بھری کے گھر ہمارے بچے ساتھ نہ لے جایا کرو، بچے سوکھے منہ جاتے ہیں اور سوکھے منہ واپس آ جاتے ہیں۔ اماں کو ابا کی اجازت ہی نہ تھی، پھر ساس سر پر بیٹھی تھی۔ پھر بھی جب نانا آتے تو اگر کبھی کوئی بچہ ساتھ ہوا تو اماں اپنے جی کے ہاتھوں اور بچوں کی محبت سے مجبور ہو کر کبھی کوئی میوہ یا مٹھائی بچوں کے ہاتھوں میں چپکے سے پکڑا دیتی تھی۔ اب بھابھیاں بچوں کو جان بوجھ کر ساتھ کر دیتی تھی کہ ایک تو باغ بری کے گھر کی خیر خبر ملتی، دوسرے بچوں کا بھلا بھی ہو جاتا تھا۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ بچوں کو پوچھتے پوچھتے خود بھی گھر کے اندر آ جاتی۔ کبھی کہتی، ارے ابا بتا کر تو جایا کر کہ میں باغ بری کی طرف جا رہا ہوں، ہم تو ادھر پریشان بیٹھے تھے۔ پھر محلے والوں سے پوچھا تو پتہ پڑا کہ ابا تو رشید کے ساتھ باغ بری کی طرف جا رہا ہے۔ نانا کہتا، بہو میں نے تو تجھے کہہ دیا تھا، تو نے خود ہی رشید کو ساتھ کیا تھا۔ لو جی میں نے سنا ہی نہ ہوگا، سو جان کو کام پڑے ہوتے ہیں، دھیان ہی نہ رہتا۔ چل خیر تو نے کدھر جانا ہے؟ اپنی باغ بری کے پاس، اور کدھر؟ تو خیر سے تو ہے باغ بری؟ نن کو بھر بھر ہاتھ چوڑیاں پہنے اور ریشم کا جوڑا پہنے مسری پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے دیکھتی تو حسرت سے دیکھ کر پوچھتی، یہ میرے بڑے ماما کی بیوی تھی، سارے گھر پر اس کا حکم چلتا تھا، اور میرے چھوٹے مامے کے لیے اپنی بہن بیاہ کر لائی تھی، وہ تو بس بڑی مامی کے اشاروں پر چلتی تھی۔ میری اماں بڑی بھابھی کی بہت عزت کرتی تھی، مگر میاں کے ڈر سے اسے بیٹھنے کبھی نہیں کہتی تھی، بس وہ اب کھڑے کھڑے آنے لگی تھی۔ میرے ابا نے رشید کو نانا کے ساتھ آتے جاتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اماں کو سختی سے منع کیا، بھاگ بری تجھے معلوم ہے مجھے تیرے میکے والوں کا ادھر آنا جانا پسند نہیں ہے، پھر یہ لڑکا کیوں آتا ہے؟ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، حق نواز ابا اکیلا آتا جاتا ہے تو بھابھی رشید کو ساتھ کر دیتی ہے، ابا کو بھی تو میرے بغیر چین نہیں پڑتا، اندھیرے اجالے جب میری یاد آتی ہے چل پڑتا ہے۔ ابا اماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اسے بڑی بھابھی کی نیت کا معلوم تھا۔ وہ کہنے لگا، اسے کب سے ابا سے ہمدردی ہو گئی، بھوکا پڑا رہے تو پوچھتی نہیں ہے، 2 قدم کے لیے بچہ ساتھ کر دیتی ہے، تو ہوشیار رہنا اس عورت سے، بڑی چالاک ہے۔ میری اماں کہنے لگی، حق نواز میرا کیا لینا دینا، میرا ناتا تو میرے ابا کے جی تک ان کے ساتھ ہے، مجھے معلوم ہے وہ میرے کھانے پینے سے خوش نہیں ہیں، ان کا بس چلے مجھے اور ابا کو
स्कूलों भिजवा दें, मगर मैं ये सोचती हूँ अब्बा मेरे पास आ जाता है तो मेरा दिल करार पर आ जाता है। बच्चे को कुछ इधर सलूक कर देती हूँ तो सोचती हूँ शायद ये लड़का उधर अब्बा का ख्याल कर ले और सोचे कि अगर दादा ने पुप्पी से शिकायत कर दी तो वो कहीं घर में घुसने से मना ना कर दे। अब्बा की समझ में अम्मा की बात आ गई, वो चुप हो गया। एक दिन अब्बा ने रशीद को बाजार में पकड़ लिया। ये क्या, तू हर वक्त आवारागर्दी करता फिरता है, स्कूल नहीं जाता? जाता था फूफा, पर अम्मा ने उठवा लिया। कहती है हमारे पास तुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। अबे ये बता, तेरा क्या दिल चाहता है? स्कूल जाना चाहता है या कंचे और गुड़ियाँ खेलना चाहता है? रशीद कहने लगा। फूफा, दिल तो मेरा बहुत चाहता है, पर अम्मा दाखिला दिलवाए तो जाऊँ। अब्बा ने सोचा लड़का नाना का ख्याल करता है, फिर कुछ वो दिल का ऐसा गनी था कि किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। फ़ौरन रशीद से कहने लगा, चल तुझे दाखिला दिलवा दूँ, कॉपियाँ और बस्ता भी दिलवा दूंगा, फ़ीस और रोज़ाना की खर्ची भी मुझसे ले लिया करना। पर तुझे मेरा एक काम करना होगा, अपने दादा को रोज़ाना मेरे घर छोड़कर स्कूल जाना और शाम को आकर ले जाया करना। मेरी अम्मा ने सुना तो खुश हो गई। हक नवाज, तूने बड़ी नेकी की, बच्चा स्कूल में डलवा दिया। सारा दिन मारा मारा फिरता था। मेरी भाभियाँ बड़ी जाहिल हैं, इनके पास अपनी तफरीहात और कपड़े लत्ते बनाने के लिए बहुत पैसे हैं, मगर बच्चे को तालीम दिलवाने के लिए नहीं है। मेरे भाई सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, ये दिल भर कर पैसा लुटाती हैं। अब्बा कहने लगा, मैं जभी तो औरत जात के हाथ में पैसा देने का कायल नहीं हूँ। इधर इसके हाथ में पैसा आया और इसने मियाँ की कमाई को मैके वालों पर खर्च करना शुरू कर दिया। अगर ये तेरी भाभियाँ तेरे हाथ में रुपए देख लेंगी तो चोरी छुपे चक्कर लगवा लिया करेंगी और मुझसे छुपा कर रुपए जमा करने की तरकीबें बताएंगी। तेरी हमदर्द बनकर खुद भी बटोरेंगी और मेरे खिलाफ भी भड़काएंगी। मेरा पहला घर तो मेरी बीवी के मैके वालों ने ही तबाह किया था। मैंने इसे कितना समझाया। अरे भली लोग, ये रिस्क तो औरत के नसीब से और औलाद मर्द के नसीब से होती है। घर में दिल लगा और हर वक्त मैके की रट लगाना छोड़ दे, रिस्क भी आएगा और औलाद भी हो जाएगी। मगर वो बेसब्री निकली, अपने मैके वालों की झूठी हमदर्दी के भोलों में आ गई। अपना हंसता बसता घर छोड़कर चली गई। अब भाई बावत जूतियों में रोटियां देते हैं, सारा दिन जिस्म तोड़ती है, तब जाकर रोटी मिलती है। मेरे घर में दाल रोटी मिलती थी तो घर तो अपना था, दूसरों के दरवाजे तो नहीं जाना होता था। मेरी अम्मा ने इसी वक्त अब्बा की बात सुनकर कान खड़े कर लिए। एक दो बार इसकी बड़ी भाभी किसी बहाने अंदर आ गई थी तो खैर खैरियत पूछने के बाद जो इसने बात कही थी वो यही तो थी, भाग भरी, अल्लाह तुझे सर से ऊंचा दे। पर हक नवाज से कहना कुछ रुपए टका तेरी तली पर भी रखा करे। अरे बंदे की 100 ज़रूरियात होती हैं। ये क्या बात हुई कि घर में तो मिठाई फल के ढेर लगे हुए हों और बंदा 2 पैसे की कुल्फ़ी खरीद कर ना खा सके। मैं तो खुदा लगती कहती हूँ, सब कुछ है तेरे पास मगर तेरी मर्जी कुछ नहीं है। अब्बा की बात सुनकर इसने फ़ौरन नाना से कह दिया, अब्बा बड़ी भाभी से कह देना तेरे और रशीद के पीछे आना छोड़ दे। तुम दोनों कोई बच्चे नहीं हो कि रास्ता भूल जाओगे। सारा दिन तो रशीद गलियों गलियों मारा फिरता है तो क्या भाभी इसके पीछे पीछे फिरती हैं। अब अल्लाह का शुक्र करे कि हक नवाज ने इसे पढ़ाई से लगा दिया है तो एक जगह बैठा तो है। फिर इसने अब्बा से भी कह दिया कि भाभी अब्बा और रशीद के पीछे 2-1 बार खड़े खड़े आई हैं। तो वो कहने लगा, ये अच्छा हुआ बाग बरी कि तूने ये बात मुझे बता दी, अगर आगे पीछे से मालूम होता तो तेरा एतबार जाता रहता। औरत को अपने घर की हिफाजत खुद करनी चाहिए, नकब लगाने वालों से होशियार ही रहना चाहिए। इसने रशीद को कह दिया कि देख रशीद, तू अच्छा लड़का है, पढ़ भी रहा है, मेरा कहा भी मानता है, मैं तुझे अपना बेटा समझता हूँ, तो अपनी माँ को समझा दे कि तेरे पीछे ना आए। तू अच्छा है वरना मैं तेरी पढ़ाई छुड़वा दूंगा। वो कहने लगा, पुप्पा मैं अम्मा को समझा दूंगा। वो डर रहा था कि इतना पैसा वाला पुप्पा कहीं मुंह ही ना मोड़ ले। इधर बेटे ने माँ को समझाया, उधर ससुर ने मना किया तो इसने आना जाना बंद कर दिया। मगर हक नवाज और बाग बरी की तरफ से कदूरत और बढ़ गई। जिस साल मैंने मैट्रिक किया इसी साल रशीद ने भी मैट्रिक पास किया। हालांकि वो मुझसे उम्र में बड़ा था मगर बीच में पढ़ाई रुक जाने की वजह से देर से इम्तिहान में बैठा था। अब्बा तो इतना खुश था कि इसको अपनी खुशी के इजहार के लिए जगह भी ना मिलती थी। मोहल्ले और मिलने वालों में मिठाई बटी, नज़र न्याज के नाम पर देगे और अपने मिलने वालों और मेरी सहेलियों की दावतें, मिलाद महफिल, कवाली और नाच गाना। अब्बा ने हज़ारों रुपए लुटा डाला। मेरी मामियाँ तो जल गईं। फिर जब रशीद ने कॉलेज में दाखिले के लिए कहा तो इन्होंने तो हंगामा खड़ा कर दिया। यह हक नवाज हमारा पला पलाया बेटा छीनना चाहता है, अगर ऐसी मोहब्बत है तो अपने साथ दुकान पर क्यों नहीं बिठा लेता। रशीद ने अब्बा से कह दिया। मेरे अब्बा ने रशीद को समझाया, देख रशीद, ये तो हम जाहिलों का काम है, बंदा पढ़ा लिखा हो तो दुकान भी अच्छी चलाता है, तो कॉलेज में दाखिला ले ले, मैं तुझसे हिसाब किताब करवाया करूँगा, शाम को तू इधर आ जाया करना, 4 पैसे अपनी माँ को दे दिया करना, खुश हो जाएगी। रशीद की समझ में बात आ गई थी। पैसों की बात सुनकर मामी भी खामोश हो गई। हालांकि अब्बा के पास दुकान पर एक लड़का जमाल काम करता था। अब्बा इस पर बहुत एतबार करता था, इसकी गैर मौजूदगी में वही दुकान संभालता था, इसके भी आगे पीछे कोई ना था। अब्बा इसे भी अपना बेटा ही कहता था। अब्बा ने इसे भी मैट्रिक करवा दिया था। वो हिसाब किताब खूब अच्छी तरह करता था और रात को दुकान के ऊपर बनी कोठरी में सो जाता था।
اس کے ہوتے ہوئے ابا کو بہت آرام تھا۔ ابا کی عمر تو زیادہ ہو گئی تھی مگر صحت قابل رشک تھی۔ جمال نے ابا کو صرف گلے پر بٹھا دیا تھا اور خود سارا کام سنبھالا ہوا تھا۔ ابا کو دعوتیں کرنے کا شوق تھا، بس ابا نے تو جمال کو کہہ دیا اور بھول گئے۔ دعوت کے انتظام سے لے کر برتن اٹھوانے تک سب کام کر کے ہی وہ فارغ ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں تو وہ بچپن سے آتا جاتا تھا، نہ اماں کا اس سے کوئی پردہ تھا نہ میرا۔ ابا شکی آدمی ہی نہ تھا اور میں نے بھی جمال کو کبھی نوکر سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، حالانکہ جمال اپنے نام کی طرح مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا، لیکن مجھے فرصت ہی کہاں تھی کہ توجہ دیتی۔ ماں باپ کی محبت، نانا کی شفقت اور اسکول کالج سہیلیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، میرا تو ہر دن عید اور رات شب بارات تھی۔ دوسری طرف رشید تھا، سوکھا، لمبا، گہرا سانولا رنگ، جسم پر ہڈی کے سوا بوٹی نہ تھی، مگر خود کو سمجھتا بہت تھا۔ ابا نے رشید پر ہاتھ رکھا ضرور تھا، مگر اس لیے نہیں کہ اپنی بیٹی بیاہ دے گا، بس غریب بچہ سمجھ کر اس کی مدد کر دی تھی، مگر وہ اس مہربانی کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا تھا۔ میں تو نہ رشید سے نہ ہی جمال سے سیدھے منہ بات کرتی تھی۔ میرے سامنے بٹھا دیا جائے تو مجھے دونوں پسند نہ تھے۔ اماں کو بھی رشید اپنے داماد کے طور پر قبول نہ تھا، وہ اپنی بھاوج کی فطرت جانتی تھی۔ نانا بہت کمزور ہو گیا تھا اور چارپائی پر پڑا رہتا تھا۔ اماں اس کی خدمت کرنا چاہتی تھی، اسی لیے نانا اب ساتھ ہی رہتا تھا۔ ابا بھی نانا کی عزت کرتا تھا، شام کو آ کر ڈاکٹر، دواؤں وغیرہ کا پوچھتا، اور اگر نانا کو ڈاکٹر کے یہاں جانا ہوتا تو اسے جمال کے ہاتھ بھیجتا تھا۔ وہ رشید سے زیادہ جمال پر اعتبار کرتا تھا۔ رشید جمال کی طرف ابا کی توجہ سے جلتا تھا، پر منہ سے کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ ابا نے رشید کو منع کر رکھا تھا کہ تو دکان پر خود نہ آیا کر، جب میں بلاؤں تو آیا کر، باقی وقت اپنی پڑھائی پر توجہ دیا کر، پر اس کے گھر آنے جانے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ وہ جب منہ اٹھتا چلا آتا تھا اور خواہ مخواہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، کبھی کتاب کبھی نوٹس کے بہانے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ میری عادت نہ تھی کہ کسی سے بدتمیزی کرتی، خاموشی سے کرنی کترا جاتی تھی۔ نہ جانے کب اس نے مجھے دل میں بسا لیا تھا اور میری کون سی حرکت سے اسے گمان گزرا تھا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، میں نہیں جانتی تھی۔ اماں کے پاس بھی کوئی خاص مشغلہ نہ تھا سوائے میرے جہیز جمع کرنے کے۔ اس نے ٹرنک کے ٹرنک بھر رکھے تھے، پھر بھی جی نہیں پڑتا تھا۔ روپے پیسے کی فراوانی تھی، جب موقع ملتا ابا کے ساتھ نکل کھڑی ہوتی۔ حالانکہ میں پڑھنا چاہتی تھی اور ابا پڑھانا، مگر وہ اماں سے میرے جہیز کے معاملے پر کچھ نہیں کہتا تھا۔ جب دونوں بیٹھتے تو زیادہ موضوع میرے جہیز کی تیاری ہوتا تھا۔ وہ دونوں بچوں کی طرح میری ایک ایک چیز بنا کر خوش ہوتے تھے۔ حالانکہ میرا باپ اچھی عمر کا ہو چلا تھا اور میری اماں ابھی جوان تھی، مگر دونوں کی ایسی بنتی تھی جیسے دونوں ہم عمر ہوں۔ میں تو شاید ان کے درمیان پل تھی، جس کے ذریعے دونوں ایک دوسرے کے دلوں تک پہنچ گئے تھے۔ مگر جو اس دنیا کے بنانے والے نے یہ دنیا کا میلہ رکھا ہے، اس میں سارے کھیل بندہ اپنی مرضی سے نہیں کھیل سکتا، سارے معاملے میں اس کی مرضی چلتی ہے۔ کب کھیل کا پردہ اٹھ جانا ہے اور کب گرنا ہے بندے کو کیا خبر، وہ تو بس موج میلہ کرنے میں لگا رہتا ہے اور سمجھتا رہتا ہے کہ انجام تو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اماں نے میرا زیور بننے کو دیا تھا۔ وہ صبح سے بہت خوش تھی، سردی کے دن تھے، مخمل کا سنہری کام کا جوڑا اور ساتھ سرخ موتی جڑا سونے کا سیٹ پہنے تو وہ خود دلہن لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں بھر بھر چوڑیاں پہنے وہ ابا کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ابا کو مہندی بہت پسند تھی۔ اماں ہاتھوں پیروں میں سادی مہندی لگاتی تھی، مگر میرے ہاتھوں میں پھول بوٹے بناتی تھی۔ بچپن میں جب اماں اپنی جیسی سادی مہندی لگاتی تو میں اس سے روٹھ جاتی تھی، پھر ابا اور اماں دونوں مل کر میرے ہاتھوں پر بیل بوٹے بناتے تھے۔ اس دن ابا جلدی آ گیا اور نہا دھو کر سفید کلف لگا کرتا شلوار پہن کر کھڑا ہوا تو شہزادہ لگ رہا تھا، مگر جب اماں کو دیکھا تو کہنے لگا، ارے جیلی، لوگ آج تجھے میرے ساتھ دیکھیں گے تو کہیں گے حق نواز نے نئی شادی کر لی ہے، تو آج تو نئی نویلی دلہن لگ رہی ہے اور میں بوڑھا لگ رہا ہوں۔ اماں کہنے لگی، کہنے دو لوگوں کو، میں کوئی ان کے لیے تو نہیں بنتی سنورتی، میں تیری خاطر سنورتی ہوں۔ اماں کبھی سفید چادر نہیں پہنتی تھی، وہ کہتی تھی، اللہ کرے میں حق نواز سے پہلے جاؤں، مجھے سفید کپڑے اچھے نہیں لگتے، میں سہاگن مرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے اس کی سن لی۔ دونوں ساتھ خوشی خوشی گئے تھے، ساتھ ہی جنازے آئے۔ واپسی پر دونوں جس ٹیکسی پر آ رہے تھے اس کو بس نے ٹکر مار دی، پچھلا حصہ پورا کچل گیا تھا۔ مجھے تو ہوش ہی نہ رہا تھا، بس اپنے شہزادے جیسے باپ اور دلہن بنی ماں کو ایک ٹک دیکھے جاتی تھی۔ لوگ مجھے جھنجھوڑ رہے تھے، نازو، چپ نہ رہ، رو لے، رونے سے جی ہلکا ہوتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی اس میں رونے والی کیا بات ہے، ایسی محبت کہیں دیکھی نہ سنی۔ اماں سدا سہاگن رہنا چاہتی تھی اور ابا اس کے بغیر جینا نہیں چاہتا تھا۔ دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں، بس مجھے اکیلا کر گئے۔ مگر جب میرا بوڑھا نانا لاٹھی ٹیکتا میرے پاس آیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تو پھر میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ نانا لاٹھی ٹیکتا جنازے کے ساتھ چلا گیا۔ گھر عورتوں سے بھرا ہوا تھا، اس میں وہ عورتیں بھی تھیں جن کا اپنے گھر میں آنا ابا نے منع کر رکھا تھا۔ اب تو وہ جسے سے بیٹھی حق نواز اور باغ بری کی خوبیاں بیان کر رہی تھیں۔ سوئم 40واں سب ہو گیا، مجھے نہیں معلوم کب دن نکلتا تھا کب سورج ڈوب جاتا تھا۔ میں اپنے غم میں ڈوبی ہوئی تھی، بس نانا اور میں دونوں مل بیٹھتے اور ابا اماں کی باتیں کرتے۔
40वें کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو صرف میرے دونوں ماموں اور ان کی بیوی بچے رہ گئے۔ وہ لوگ نانا سے کہنے لگے، ابا تم اپنی زندگی میں نازو کا فیصلہ کر دو کہ یہ کس کے پاس رہے گی یا اس کے پاس کون رہے گا، میں رہوں گا اور کون رہے گا۔ نانا نے لکڑی کی لاٹھی کا لوہے والا سرا زمین پر مارا، زمین پر لوہا لگنے سے بہت زور کی آواز آئی۔ میرا بڑا ماما چونک گیا۔ کیا کرتے ہو ابا؟ میرا دماغ چٹکا دیا۔ میں نے اتنے برسوں میں صرف 2-1 بار ماما کو دیکھا تھا۔ وہ کمزور سا آدمی تھا اور مامی بھاری بھرکم عورت تھی۔ اس وقت بھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ ماما کے کندھوں پر سوار ہے اور ماما ادھر ادھر دیکھے بغیر سر پر دوڑا جا رہا ہے۔ نانا نے پھر لاٹھی زمین پر ماری۔ بھاگو تم سب ادھر سے، حق نواز کی روح ادھر کہیں ہوگی، جب تک تم سب چلے نہیں جاؤ گے وہ چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اس نے 2-1 بار زور زور سے لاٹھی زمین پر ماری۔ ماما بولا، ابا ڈراتے کیوں ہو؟ بڑا ماما تو بہت ڈرپوک آدمی تھا، جبھی تو مامی اتنی زبر تھی، پر نانا کے آگے اس وقت اس کی ایک نہ چلی۔ نانا زمین پر لاٹھی مارتا رہا، مامی بڑبڑاتی رہی، ہم تو دنیا کے ڈر سے آ گئے تھے، اب تیرے مرنے پر بھی نہیں آئیں گے، دیکھ لینا محلے والے دفن کریں گے۔ نانا زمین پر لاٹھی مارتے مارتے رونے بیٹھ گیا۔ کفن چور، ابھی کفن میلا نہیں ہوا کہ آگے مرے ہوئوں کا گوشت نوچنے۔ ہائے میری بھاگ بھری، تجھے ان ظالموں کی نظریں کھا گئیں۔ وہ بین کرتے کرتے نہ جانے کب بے خبر سو گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ نانا کا معمول تھا وہ سویرے اٹھ کر نماز پڑھنے جاتا، پھر مسجد سے سیدھا قبرستان چلا جاتا تھا۔ لاٹھی کے سہارے سیدھا چلنے کی کوشش کرتا۔ شاید میرے ماں باپ نے اس کی اسی دن کے لیے اتنی خدمت کی تھی کہ مجھے اس کے آسرے پر چھوڑ کر جانا تھا۔ کھانا پینا تو اس کا پہلے بھی ختم تھا، اب تو اور بھی کم ہو گیا۔ ہم دونوں بس زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے، کھانے میں لذت تو بس ختم ہو گئی تھی۔ نانا کو تو زندگی میں بھی ماں کو دیکھے بغیر چین نہ تھا، اب وہ دونوں قبروں کا مجاور بن گیا تھا۔ دکان بند پڑی تھی۔ آخر جمال ایک دن آیا اور کہنے لگا، ابا اب میں اس طرح کب تک رہ سکتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو دکان کھول لوں۔ نانا کہنے لگا، حق نواز کی دی اس کی ہر چیز کی مالک ہے، اگر وہ کہتی ہے تو دکان کھول لینا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، نازو تو بتا اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، نانا میں کیا کہہ سکتی ہوں، مجھے تو نہ چابیوں کا معلوم ہے نہ کسی اور چیز کی خبر ہے۔ دیکھ دی، بندہ جب تک اس دنیا میں زندہ ہے اسے جینے کے لیے کچھ آسرا تو چاہیے۔ اب دکان میں پڑے مال کو گن لگ رہا ہے تو اب تک تو اس لیے آرام سے رہی ہے کہ تیرے ابا نے بہت کچھ چھوڑا ہے، ورنہ کوئی تجھے مانگے سے روٹی نہ دیتا۔ اب ہمت پکڑ، آگے بڑی حیاتی پڑی ہے۔ جمال اعتبار کا بندہ ہے، وہ دکان پر بیٹھے گا، تو پڑھی لکھی ہے، شام کو وہ آ کر حساب کتاب دے جائے گا۔ ایک آدھ چکر میں بھی لگایا کروں گا، میں نہ روپے پیسے کا حساب کروں گا نہ چابیوں کا لین دین، یہ سب تو سنبھالے گی۔ میں آج اس دنیا میں ہوں، کل نہیں رہوں گا۔ یوں جمال نے دکان کھول لی۔ وہ صبح آ کر مجھ سے چابیاں لے جاتا، شام کو آ کر حساب کتاب کر کے روپے پکڑا جاتا تھا اور چابیاں مجھے دے جاتا تھا۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا تھا، سارا وقت گھر میں رہتی تھی۔ کبھی ایسا لگتا تھا ابا اماں مجھے آواز دے رہے ہیں کہ نازو اٹھ، کھانا کھا لے، چل اب شاباش سو جا، بہت رات ہو گئی ہے۔ گھر میں ماسی کام کر رہی ہوتی اور برتن گرنے یا کام کے دوران آوازیں آتی، میں انہیں سختی سے منع کرتی کہ شور نہ ہو، نہ جانے کب اماں یا ابا مجھے آوازیں دے اور مجھے سنائی نہ دے۔ نانا لاٹھی کے سہارے کب تک چلتا، اندر سے تو اس کا وجود کھوکھلا ہو چکا تھا، بس بیٹی کے غم کے سہارے چلا جا رہا تھا۔ ایک دن سویرے نماز پڑھنے گیا تو ظہر تک نہیں آیا۔ میں بے چین پھرتی رہی، کبھی دروازے پر جاتی، کبھی گلی میں جھانکتی، مگر نانا کا پتہ نہ تھا۔ جب ظہر سے عصر تک کا وقت ہو گیا تو میں نے محلے کے بچوں کو دکان کی طرف دوڑایا کہ جا کر جمال سے کہو نانا کو ڈھونڈیے، وہ سویرے کا گیا ہوا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ جمال سیدھا قبرستان پہنچا تو دیکھا نانا اپنی بیٹی کی قبر سے لپٹا بے حس و حرکت پڑا ہے۔ نانا تو میرا آخری سہارا تھا، وہ چلا گیا تو میرے لیے جینے کے لیے دنیا میں کیا رکھا تھا۔ اس پر میرے رشتہ دار وہی پرانا راگ الاپنے آ گئے کہ اکیلی لڑکی ہے، کس طرح رہ سکتی ہے۔ چھوٹے ماموں کے بچے چھوٹے تھے، وہ میرے ساتھ رہ سکتے تھے، مجھ پر محلے والوں اور رشتہ داروں نے اتنا زور ڈالا کہ میں مجبور ہو گئی۔ یوں چھوٹے ماموں اور مامی نے آتے ہی پورے گھر پر قبضہ کر لیا۔ ماموں کے 6 عدد بچے میرے گھر میں ادھم مچاتے پھرتے اور میری مامی مسہری پر بیٹھ کر نوکروں پر حکم چلاتی۔ ماموں نے ابا کی بیٹھک پر قبضہ کر لیا، وہ کوئی کام نہ کرتا، سارا دن اس کے دوست احباب جمع رہتے۔ سویرے ہی بڑی ممانی بھی اپنے بچے لے کر آ جاتی اور گھر چڑیا گھر بن جاتا اور میں ایک کونے میں دب کے سارا تماشا دیکھتی رہتی تھی۔ رشید بہانے بہانے میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا، کبھی کہتا، نازو کیا ہر وقت گھر میں گھسی رہتی ہو، چلو میں تمہیں گھما پھرا لے آؤں۔ میرا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ رشید سے بات بھی کروں، کیا کبھی نانا میرے پاس ماں کی موجودگی میں اس کو مجال ہوتی کہ مجھ سے بات بھی کرتا۔ شام کو جمال آتا تھا دکان کا رجسٹر، چابیاں اور رقم دینے کے لیے، میری مامیاں اسے دے کر خسر پسر کرتی۔ پھر ایک دن بڑی ممانی مجھ سے کہنے لگی، دیکھ نازو تو جمال سے بات نہیں کیا کر، رشید کو برا لگتا ہے۔ میں نے کہا رشید کو برا لگتا ہے تو لگا کرے، مجھے کیا مطلب ہے، جمال دکان کی چابیاں اور حساب کتاب کرنے آتا ہے۔ وہ کہنے لگی، نازو تیرا ابا بھی رشید سے کام کرواتا تھا، جمال غیر آدمی ہے، اس کا کیا بھروسہ کتنا ہیر پھیر کرتا ہو، تو جمال سے کہہ
کہ آپ رشید کو حساب کتاب دیا کرے، پھر لاکھوں آنکھیں اور ہزاروں زبانیں ہیں، انہیں کون روکے گا؟ جوان لڑکا اور جوان لڑکی چاہے کسی نیت سے بات کریں، لوگ تو غلط مطلب نکالتے ہیں۔ میں نے کہا مامی یہ میرا گھر ہے، یہاں جو بھی آتا ہے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور جمال تو میرا نوکر ہے، جسے جو مطلب نکالنا ہے نکال لے، وہ ایسے ہی یہاں آئے گا۔ مامی چپ چاپ چلی گئی، مگر اس نے رشید کو اکسانا شروع کر دیا، نہ جانے محلے پڑوس میں کیا کیا باتیں مشہور کر دی، جمال اور میرا رشتہ جوڑ دیا۔ ادھر رشید اپنی محبت کو مجھے بار بار یقین دلانے کی کوشش کرتا اور کہتا، دیکھو نازو، اس تمام مصیبت سے نجات چاہتی ہو تو مجھ سے شادی کر لو، زبانیں آہستہ آہستہ خود ہی بند ہو جائیں گی۔ میرے بار بار انکار پر رشید ایک دن دکان پہنچ گیا اور دھکے دے کر جمال کو نکال دیا۔ مامی ساتھ تھی، اس نے بڑے بازار میں جمال کو میرے ساتھ منسوب کر کے کیا خرافات بکیں اور الزام لگایا کہ جمال مجھے روزانہ شادی کے لیے ورگلاتا ہے۔ جمال نے دکان بند کی اور چابیاں مجھے دے کر کہنے لگا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہو، سو میرا اب یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ جمال چلا گیا، رشید دکان پر بیٹھنے لگا۔ اب گھر اور دکان پر میرے خود غرض رشتہ داروں کا قبضہ ہو چکا تھا، اب آخری چال باقی تھی۔ انہوں نے سب رشتہ داروں کو جمع کیا اور کہا کہ اب ہم ہی نازو کے ولی وارث ہیں اور رشید سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بھائی حق نواز بھی یہی چاہتے تھے۔ برادری والے میری طرف سے کیوں بولتے؟ سب نے انہی کا ساتھ دیا اور فیصلہ کیا کہ رشید کی میرے ساتھ شادی کر دی جائے۔ رشید بہت خوش تھا، اس کی من کی مراد پوری ہو رہی تھی۔ میں نے رشید سے ہی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا، رشید، میں تم سے شادی کرنے پر تیار ہوں، مگر تم کو چھوٹے ماموں اور ان کے بیوی بچوں کو یہاں سے واپس بھیجنا ہوگا۔ میرا اس ہجوم میں دل گھبراتا ہے۔ رشید تو خود یہی چاہتا تھا، سو ماموں مامی واپس چلے گئے اور میری شادی رشید سے ہو گئی۔ یہ سارا چکر بڑی مامی کا چلایا ہوا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو چکی تھی۔ رشید اس کا بیٹا بلا شرکت غیر ہر چیز کا مالک بنا بیٹھا تھا۔ مجھے بھی ایک تحفظ کا احساس ہو رہا تھا، مگر چند دن بعد پھر وہ معاملات واپس آ گئے۔ میری دونوں مامیاں سویرے ہی آدمک تھیں اور گھر پھر چوپال بن جاتا، باورچی خانے سے لے کر بیٹھک تک سب پر ان کا قبضہ ہو جاتا۔ جب میں رشید سے کہتی کہ یہ سب کیا ہے تو وہ اپنی ماں سے کہتا، وہ مجھے کوسنے اور گالیاں سناتی اور بیٹے سے لڑتی۔ ماموں آتے اور بیوی کو لے جاتے کہ بیٹے کو سکون سے رہنے دو، مگر دوسرے دن سویرے وہ پھر دمکتی۔ اب میں نے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، وہ لڑتی جھگڑتی یا گھر میں کوئی ادھم مچتا، میں اپنا کمرہ بند کر کے سو جاتی۔ جب شام رشید واپس آتا تو میں جو دن بھر کی بھوکی پیاسی پڑی ہوتی وہ مجھے پوچھ لیتا، ورنہ سارا گھر پلاؤ زردے کھا کر مزے کر رہا ہوتا۔ اب رشید کے ہاتھ میں روپے پیسہ تھا، وہ چاہتا سارا لٹا لیتا، میں پوچھتی تک نہ تھی، مگر شاید اسے خود یہ احساس ہو گیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے ماں سے کہا کہ یہ سب کیا تم لوگوں نے یہاں شور شرابہ مچا رکھا ہے، جاؤ اپنے اپنے گھر اور یہاں سکون رہنے دو۔ اس پر ماں کہنے لگی، ہم تو تیری بیوی کا خیال کرتے ہیں، وہ ہمیں دشمن سمجھتی ہے، سو موقع جو نہیں ملتا کہ اپنی منمانی کر سکے۔ ہم نے تو خود جمال کو گھر کے آس پاس چکر لگاتے دیکھا ہے۔ رشید حیران ہو کر کہنے لگا کہ میں نے تو کبھی جمال کو بازار تک میں نہیں دیکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ واپس پشاور چلا گیا ہے۔ ماں کہنے لگی، ہم نے تو خود اسے ادھر دیکھا ہے، جس نے بھی تجھے بتایا ہے غلط بتایا ہے، وہ ضرور نازو سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوگا، پھر نازو بھی تو اسے دل سے بھول نہیں پائی ہے، جبھی تو ایسی رہتی ہے۔ اس کی تو ماں بڈھے کی بیوی تھی، مگر ہر وقت دلہن بنی رہتی تھی۔ مامی جھوٹ بولتی تو اس صفائی سے کہ بندے کو یقین آ جاتا، اور رشید تو اس کا سگا بیٹا تھا اور جمال اس کی دکھتی رکھ تھا۔ رشید نے ماں سے کچھ نہیں کہا، مگر عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، کبھی پوچھتا، ہار سنگار کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا، رشید، مجھے زیادہ ریشمی کپڑے پسند نہیں ہیں، میری خوشی میرے ابا اماں کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ کیوں نہیں کہتی کہ جمال کے ساتھ چلی گئی؟ میں نے کہا، رشید، ادھر جمال کا کیا ذکر ہے، وہ اپنے رستے چلا گیا ہے، کیا میں نے اسے روکا تھا؟ روک لینا تھا، کیوں اب اس کی یاد میں بیٹھی آنسو بہا رہی ہو؟ رشید، رونے کے لیے تو مجھے میرے اپنے بہت ہیں، میری تو زندگی ختم ہو گئی، جن کے جانے سے بدلی ہے ان کے لیے روؤں گی کہ تنخواہ دار نوکروں کے جانے کی وجہ سے روؤں گی؟ میری اماں نے جمال کو ادھر دیکھا تھا، سچ بتاؤ تمہاری ملاقات ہوئی تھی کہ نہیں؟ جب وہ ادھر آیا ہوگا تو تم سے تو ضرور ملا ہوگا، جاؤ اپنی ماں سے پوچھو، اگر اس نے جمال کو ادھر دیکھا ہوگا تو مجھ سے ملاقات کرتے بھی دیکھا ہوگا، جاؤ پوچھو جا کر۔ یہ میرا پہلا جھگڑا تھا جو رشید سے ہوا۔ ایک دن صبح اٹھی تو دیکھا مامی میری ماں کا جوڑا پہنے بیٹھی ہے۔ میں نے پوچھا، مامی تم نے میری ماں کے کپڑے کیوں پہنے؟ پڑے پڑے کیڑے لگ رہے تھے، میں نے دھوپ دینے کو نکالے تھے، چھت پر پڑے ہیں، پھر تجھے کیا، تو پہنتی کب ہے؟ مامی یہ احسان مت کرو، کیڑے لگ جانے دو، جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو کیا خبر کتنے کیڑوں کی خوراک بن جاتا ہے، تو اماں کے کپڑوں کا کیا ہے؟ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور جو کپڑے چھت پر ڈلوائے تھے انہیں اٹھوا کر صندوق میں بند کروایا اور لڑکے کو بلوا کر صندوق اٹھوایا اور اپنے گھر چلی گئی۔ میں دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی۔ بڑی مامی اب کھلم کھلا جمال کا ذکر کرنے لگی تھی۔ میری نفرت میں وہ اتنی آگے بڑھ چکی تھی
کہ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ جس شک کی آگ کو بھڑکا رہی ہے وہ مجھ سے زیادہ رشید کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ وہ جب بھی جمال کا ذکر کرتی رشید مجھ سے خواہ مخواہ کی پوچھ گچھ کرتا، کبھی لڑتا اور کھانا نہیں کھاتا، برتن اٹھا اٹھا کر پھینکتا اور گھر سے باہر چلا جاتا۔ اس کے جانے کے بعد مامی مجھے برا بھلا کہتی، میں یہی کہتی، مامی تم مجھے نہیں ستا رہی ہو، تم تو اپنے بیٹے سے دشمنی کر رہی ہو، مگر وہ سمجھ رہی تھی کہ صرف مجھے ستا رہی ہے۔ اب رشید کی حالت یہ ہو گئی تھی، دکان سے گھر کے کئی چکر لگاتا اور میری سارے دن کی رپورٹ معلوم کرتا، پھر بھی چین سے نہیں رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگتا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے جمال کے بارے میں پوچھتا، میں خاموش رہتی۔ آخر اس کی اس احمقانہ بات کا میرے پاس جواب بھی کیا تھا؟ میں پہلے بھی کئی بار اسے کہہ چکی تھی کہ نہ پہلے کبھی میں نے جمال کے متعلق سوچا تھا، نہ اب کبھی سوچتی ہوں۔ ماما رشید کو سمجھاتا کہ تو گھنٹوں کے حساب سے جو دکان سے غائب ہو جاتا ہے اور بار بار گھر کے چکر لگاتا ہے، اسے دکان پر برا اثر پڑتا ہے، گاہک کو واپس نہیں پلٹنا چاہیے۔ اگر تو کہتا ہے تو میں دکان پر بیٹھ جایا کروں۔ رشید تو دماغی طور پر خاصا کمزور ہو چکا تھا۔ وہ ماما کی بات سن کر کہنے لگا، ابا تم لوگ دکان پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہو، میرے گھر پر بھی سوار رہتے ہو، میرا سکون ختم ہو چکا ہے، ہر وقت کا لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، ماں کو میں جو کچھ دیتا ہوں وہ اور کی رٹ لگاتی رہتی ہے، میری بیوی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی ہے، اور وہ جمال اسے کوئی کام نہیں ہے، سارا وقت میرے گھر کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ ماما کہنے لگا، رشید تجھے وہم ہو گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ادھر کوئی نہیں آتا، تیری ماں جھوٹ بولتی ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر ماں جھوٹ بولتی ہے تو میں نازو کو لے کر کہیں اور چلا جاتا ہوں، جہاں کا پتہ نہ ماں کو معلوم ہو نہ ہی جمال کو، کم از کم مجھے سکون تو ہوگا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، نازو کاغذ کدھر ہے؟ میں اس مکان کا سودا کر رہا ہوں، میں یہاں سے بہت دور گھر لوں گا اور کسی کو بھی ادھر نہیں آنے دوں گا۔ میں نے اسے گھر کے کاغذات نکال کر دے دیے، اس نے گھر کا سودا کر دیا اور ہم دونوں اس مکان میں منتقل ہو گئے۔ کچھ دن تو رشید پرسکون رہا، میں سارا دن گھر میں اکیلی رہتی تھی، وہ دکان پر چلا جاتا تھا۔ اس نے ایک غریب عورت کو ملازم رکھ لیا تھا جو سارا گھر سنبھالتی تھی، کھانا بھی پکا لیتی تھی۔ مجھے گھر کے کام نہیں آتے تھے کیونکہ میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا۔ عورت رات کو اپنے گھر چلی جاتی تھی اور سویرے واپس آ جاتی تھی۔ مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی، چاہے دروازے پر کوئی بھی آئے میں دروازہ نہیں کھولتی تھی، نہ آس پڑوس میں آتی جاتی تھی۔ مکان بھی فاصلے پر بنے تھے اور لوگوں کا آپس میں رابطہ بھی کم تھا۔ ملازمہ رشید کے گھر آنے کے بعد اپنے گھر جاتی تھی۔ اس رات بھی سردی بہت تھی، شام سے بادل گر گر کر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ایک تو سردیوں کے دن، پھر بارش۔ سردی میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ جب کڑکڑاتی ہوئی بجلی آسمان پر چمکتی تو ایک عجیب وحشت سی تن بدن میں دوڑ جاتی تھی۔ سردیوں کے دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہوتی ہیں، اور آج تو سارا دن سورج نہیں نکلا تھا، دن میں بھی رات کا سما تھا۔ جب کبھی رشید رات کو گھر نہیں آتا تھا، ملازمہ میرے پاس رک جاتی تھی۔ غریب عورت کو اپنے گھر سے زیادہ میرے گھر کی فکر تھی، اور اس سے زیادہ اپنی ملازمت کی۔ اور پھر اس کے گھر میں کون تھا سوائے اس کے بوڑھے اور کمزور میاں کے، جس کا کھانا وہ رات کو یہیں سے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ اس کے میاں کو رشید نے گھر آنے سے منع کر رکھا تھا، اس لیے جب وہ میرے پاس رکتی تو کھانا جا کر دے آتی تھی، مگر اس رات وہ بارش کی وجہ سے گھر سے نکل ہی نہ سکی۔ پھر جب بارش رکی تو خاصی رات بیت چکی تھی، میں سردی کی وجہ سے کمرے سے بھی نہیں نکلی تھی۔ آتش دان میں آگ جل رہی تھی اور میں لحاف میں دبکی ہوئی تھی۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ تم بھی اب دروازے بند کر کے سو جاؤ، کیونکہ نہ تو آج رشید آ سکے گا، نہ تم گھر جا سکو گی۔ وہ کہنے لگی، بیگم صاحبہ مجھے اپنے میاں کی فکر لگی ہے، وہ بھوکا ہوگا، گھر میں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے خبر ہوتی تو دوپہر کو ہی جا کر اسے کچھ کھانا دے آتی، وہ شام کو خود ہی گرم کر کے کھا لیتا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بیچارہ رات بھر بھوکا رہے گا۔ وہ افسوس کرتی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی اور میں سو گئی۔ رات بارش رک جانے کے بعد شاید اس کے میاں کو بہت بھوک لگی ہوگی تو وہ آیا ہوگا، مجھے کچھ خبر ہی نہیں ہوئی، نہ ہی ملازمہ نے ڈر کے مارے مجھے کچھ بتایا تھا۔ مگر جب دوسرے دن رشید گھر آیا تو گھر کی چار دیواری میں کسی مردانے جوتے کے کیچڑ میں لت پت نشان نظر آئے۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا کہ رات کون آیا تھا؟ وہ کہنے لگی، صاحب رات تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، اتنی بارش میں کون آ سکتا تھا، مگر میں نے خود مردانے جوتے کے نشان دیکھے ہیں۔ ملازمہ نے پھر جھوٹ بول دیا کہ کہیں نوکری سے نہ نکال دی جاؤں۔ جب رات کو ملازمہ گھر چلی گئی تو رشید نے مجھ سے پوچھا، نازو رات کون آیا تھا؟ میں نے جوتوں کے نشان دیکھے ہیں، تو مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت سی ناشتے دیکھی تھی۔ رشید میں تو اپنے کمرے میں تھی، مجھے کچھ خبر نہیں رات کون آیا اور گیا، تم نے ملازمہ سے پوچھا ہوتا۔ مجھے لگتا ہے جمال کو ہمارے گھر کی خبر ہو گئی ہے اور وہ رات تجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں، اگر تجھے یہ سب کرنا ہی تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ وہ جاتے وقت تجھ سے ملنے آیا تھا تو اسے روک لیا ہوتا، جانے ہی کیوں دیا؟ رشید تیرا شک تجھے نہ جینے دے گا نہ مرنے دے گا، تو نے خواہ مخواہ ہی میرے گرد جمال کا خیالی حالہ کھینچ رکھا ہے۔ یہ حالہ مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، بلکہ تم خود اس کی قید سے رہائی نہیں پا سکتے، بلکہ ایک دن خود ہی ختم ہو جاؤ گے۔
میں خود بھی تنگ آ چکا ہوں۔ آخر میں کب تک تیرا پہرا دے سکتا ہوں؟ اب تو اسے یہاں بھی بلانے لگی ہے۔ اب جا اسی کے پاس جا کر مر۔ وہ میرا ہاتھ کھینچتا ہوا دروازے تک لے آیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا جسم کو چیرتی ہوئی آر پار ہو گئی۔ رات کی بارش نے سردی میں خاصا اضافہ کر دیا تھا۔ برفانی ہوائیں جسموں کو گلا رہی تھی اور اس سردی میں اس نے دھکا دے کر مجھے باہر نکال دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ رشید یہ حرکت کرے گا، مگر میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ چاہے میرا جسم گل کر اسی دروازے پر ختم ہو جائے، میں اس ظالم شخص سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ میں وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ نہ میں نے دروازے پر دستک دی، نہ ہی رشید سے دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ تھوڑی دیر تک تو اس کی آہٹ اندر سنائی دیتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ اندر سے بند تھا۔ کچھ دیر تک تو میں سردی سے کپ کپاتی رہی، پھر مجھے احساس ہوا کہ سردی کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرا تو کوئی جاننے والا آس پڑوس میں بھی نہ تھا۔ دور جنگل سے کتوں اور گیدڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو بار بار مجھے زندگی کا احساس دلا رہی تھی، ورنہ ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ سائیں سائیں کرتی ہوائیں مجھے جھنجھوڑ دیتی تھیں، مگر میں بے خبر ہوتی چلی گئی۔ صبح جب ملازمہ کام پر واپس آئی تو اس نے مجھے دروازے کے پاس پڑا ہوا پایا۔ میرا جسم بخار میں پھنک رہا تھا۔ رشید نے رات کسی وقت چپکے سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا تھا تاکہ ملازمہ کو یہ تاثر دیا جائے کہ میں رات خود ہی کسی وقت اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ وہ باغی باغی اندر گئی اور رشید کو سوتے سے جگا لے آئی۔ رشید تو سمجھ رہا تھا کہ میں مر چکی ہوں گی، مگر میں زندہ تھی۔ شاید میری آزادی کا وقت نہیں آیا تھا۔ ملازمہ بھاگ کر گئی اور پڑوس میں رہنے والی ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلا کر لے آئی۔ وہ محلے میں اکثر لوگوں کو جانتی تھی۔ وہ مجھے اسپتال لے گئی۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں کچھ بات کرنے کے قابل ہوئی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی، بی بی سچ بتاؤ، کیا یہ حرکت تمہارے شوہر کی تھی؟ کیونکہ یہاں مرد اپنی عورت کو مارنے کے لیے راتوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ کسی کام سے باہر نکلی تھی تو سردی لگ گئی۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں خود ہی باہر آئی تھی کہ پاؤں پھسل گیا، پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ مجھے تمہارا شوہر تو پہلے ہی مشکوک لگتا ہے۔ میں نے اپنے شک کا اظہار پولیس افسر سے بھی کر دیا ہے۔ اب اگر تم کو کچھ ہوا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حرکت تمہارے شوہر کی ہے۔ رشید جب واپس آیا تو پوچھنے لگا، یہ ڈاکٹرنی کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے اس کی ساری بات رشید کو بتا دی۔ رشید پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ بات محلے بھر میں پھیل چکی تھی۔ میں ٹھیک ہو کر گھر آ گئی، مگر میرا نچلا درد بیکار ہو چکا تھا۔ اسپتال سے میں ویل چیئر پر آئی تھی اور اپنے سب کاموں کے لیے ملازمہ کی محتاج تھی۔ وہ ڈاکٹر میرے گھر بے دھڑک آ جاتی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن ملازمہ کہنے لگی، بیگم صاحبہ، میرے دل پر ایک بوجھ ہے، وہ میں اتارنا چاہتی ہوں۔ اس رات جب بارش ہوئی تھی اور میں گھر نہیں جا سکی تھی، میرا میاں بھوک کی وجہ سے ادھر آ گیا تھا اور پھر وہ رات بھر ادھر ہی رہا اور سویرے چلا گیا تھا۔ وہ جوتوں کے نشان اسی کے تھے۔ صاحب نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے ڈر کے مارے جھوٹ بول دیا۔ صاحب تو بس بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا تھا جو رات بیگم صاحبہ سے ملنے آیا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ بتائیں نہ بتائیں، میں یقین نہیں کر سکتی کہ آپ کو صاحب نے باہر نہیں نکالا تھا۔ میں نے ساری بات ڈاکٹر صاحبہ کو بھی بتا دی ہے اور پولیس والے کو بھی خبر ہے، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب میری قسمت کا لکھا ہے۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، چاہے اب میری جان ہی چلی جائے۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کا میاں مر گیا تو وہ مستقل طور پر میرے ہی پاس آ گئی۔ کچھ دنوں تک تو رشید مجھے نیچے برداشت کرتا رہا۔ وہ کبھی دکان جاتا، کبھی نہیں جاتا، کبھی 3 4 دن گھر نہیں آتا تھا۔ جب گھر آتا تو مجھ سے لڑتا، تم اس طرح مجھے کیا دیکھتی ہو؟ تم یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں تمہارا مجرم ہوں؟ میں خاموش رہتی تو کہتا، میں سب جانتا ہوں، تم کس کی یاد کو سینے سے لگائے ہوئے ہو۔ مجھے تمہارے وجود سے وحشت ہوتی ہے، مگر کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں مجبور ہو گیا ہوں؟ تم نے اپنے بہت سے حمایتی پیدا کر لیے ہیں، مجھے تمہارے وجود سے نفرت ہے۔ آخرکار ایک دن اس نے ملازمہ سے کہا، تم دونوں اوپر کمرے میں چلی جاؤ، یہ عورت جب تک نیچے رہے گی میں سکون کو ترستا رہوں گا۔ ہم دونوں اوپر والے حصے میں آ گئے۔ رشید کو تو سکون نہیں ملا، مگر میں پرسکون ہو گئی۔ ملازمہ نے میری بڑی خدمت کی، نہ جانے کہاں کہاں سے مالش کے لیے تیل لے کر آتی، جڑی بوٹیاں، مزار، پیر فقیر، ڈاکٹر حکیم، اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہر ایک سے میرا علاج پوچھتی پھرتی، مگر سب بے سود رہا۔ میں صرف ویل چیئر پر بیٹھی رہتی۔ پھر میں نے اپنا علاج خود ڈھونڈ لیا اور اس کھڑکی سے دوستی کر لی۔ اب یہی کھڑکی میرا اس چلتی پھرتی دنیا میں واحد واسطہ ہے۔ میری ملازمہ بھی تھک چکی ہے، وہ بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہے۔ مجھے اب صرف یہی فکر ہے کہ میرے بعد یہ کہاں رہے گی، کیونکہ رشید کو تو اس سے دشمنی ہے، مگر وہ اسے نکال نہیں سکتا، کیونکہ اس کو یہ خوف بھی ہے کہ اس طرح وہ اس کا سارا کچا چٹا لوگوں کو بتا دے گی۔ وہ اسی طرح خوفزدہ ہے جیسے کہ ہر مجرمانہ ذہنیت رکھنے والا شخص ہوتا ہے۔ وہ تو گھر کے کتے بلیوں سے بھی خوفزدہ ہوتا ہے، پھر یہ تو ایک جیتی جاگتی عورت ہے۔ مگر میری کہانی یہاں آ کر ختم نہیں ہو گئی ہے۔ میں نے خود کو موت کے لیے تیار کر رکھا ہے، مگر رشید کس طرح اپنے انجام پر پہنچے گا اس کی مجھے خبر نہیں ہے۔ وہ میری دولت پر اور مجھ پر ملکیت حاصل کرنے کے بعد بھی تہ دست ہے۔ ایک بار اس نے مجھے بتایا تھا کہ اب دکان میں کچھ نہیں باقی بچا تو اس نے دکان بھی بیچ دی، مگر مجھے کیا مطلب، جنہیں میری دولت کی طلب تھی وہ بھی تو اب
قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری بڑی مامی اور ماما، چھوٹی مامی اور ماما انہیں رحم کھا کر روٹی دے دیتے ہیں، مگر ان کا بیٹا تو انہیں پوچھتا تک نہیں۔ وہ رشید کی شکل دیکھنے کو ترستے ہیں۔ اب رات خاصی بیت چکی ہے، مگر آج رات میں اپنی کہانی ختم کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اگلے دن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ رشید بھی ابھی تک جاگ رہا ہے، وہ راتوں کو کم ہی سوتا ہے۔ مجھے کئی بار باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آتی ہیں۔ مجھے خبر ہے وہ باہر کیا دیکھتا ہے۔ جب وہ باہر جا کر جھانکتا ہے تو سیڑھیوں پر سے مجھے آواز دے کر کہتا ہے، نازو بتا، جب تجھے مجھ سے محبت نہیں تھی تو جمال کو تو نے کیوں جانے دیا؟ میرے پاس اس کی اس بات کا کیا جواب ہے، مگر اب میں جب میری زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے، میں سوچتی ہوں کاش میں نے جمال کو جاتے وقت روک لیا ہوتا تو میری زندگی آج ایسی تو نہ ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں آیا ہوا وہ سوال میں پڑھ بھی چکی تھی، کیا میں چلا جاؤں؟ اس کے چہرے پر پھیلی فکر کی لکیروں کا مطلب مجھے معلوم تھا۔ مجھے خبر تھی کہ اگر میں ایک بار اسے روک لیتی تو وہ مجھے ان خود غرض رشتہ داروں کی ریشے دوانیوں سے بچا لے جاتا۔ بس ایک لمحے کی غلطی تمام عمر کا خمیازہ بن گئی تھی۔ میں آج اس غلطی کا اعتراف کرتی ہوں۔ شاید رشید کو بھی خبر تھی کہ میں جمال پر کس قدر اعتماد کرتی ہوں، اور جمال میری خاطر جان کی بازی بھی لگا سکتا ہے۔ بے اعتمادی کی فضا میں محبت پنپ نہیں سکتی۔ محبت کا فلسفہ بھی عجیب ہے۔ کبھی ہم ایک دوسرے پر اعتماد کو محبت سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی ہم محبت میں ملکیت کے دعوے دار بن جاتے ہیں، جیسا کہ رشید میری محبت کا دعوے دار بنا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ محبت کو اعتماد کی فضاؤں میں پرندوں کی طرح آزاد اڑنے کے لیے چھوڑ دو، پھر اس کی اڑانیں بلند ترین ہوتی جائیں گی۔ مگر اب میرے اس فلسفہ محبت کا فائدہ میری تو قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد اس علاقے میں اگنے والے پیلے پھولوں کی جھاڑیوں میں چھپ کر میری قبر لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے، اور گورکن کو بھی یاد نہ رہے کہ یہاں ایک لاوارث قبر تھی جس پر کبھی کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آتا۔ میں اپنی کہانی لکھ کر اس پرانی میز کی دراز میں ڈال دوں گی۔ ہو سکتا ہے وقت بدلے اور کبھی کوئی اس کہانی کو پڑھے اور کہانی کے باقی کرداروں کے انجام کا کھوج لگائے، اور پھر میری کہانی مکمل ہو کر آپ تک پہنچ جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے امید ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ میں انتظار کروں گی، آپ بھی انتظار کریں، کیونکہ اس کا انجام تاریخ کے صفحات پر لکھا ہوگا۔ کیا موئنجودڑو کی رقاصہ کو خبر تھی کہ صدیوں بعد جب کھدائی ہوگی اور وہ عجائب گھر کی زینت بنا دی جائے گی تو لوگ اس کی زندگی کی کہانی جاننا چاہیں گے؟ اس کی زندگی کے نشیب و فراز پر ریسرچ ہوگی۔ بادشاہ اور امیر کی رقص گاہ سے نکل کر اس کی کہانی عجائب گھر تک کا سفر کرے گی۔ اور کیا فرعون کو خبر تھی کہ لاکھوں کروڑوں سال بعد اس کی لاش مقام عبرت بنا دی جائے گی؟ نہیں، اسے خبر نہ تھی۔ وہ تو اپنے حال کو ہی مستقبل جانتا تھا۔ اف، کس قدر سردی ہے، میرا جسم اکڑ رہا ہے اور لکھتے لکھتے بازو شل ہو چکا ہے۔ میں اب اس کہانی کو دراز میں رکھ کر کھڑکی کھول دوں گی۔ مجھے ٹھنڈی ہوائیں پسند ہیں، میں گھٹن میں مرنا نہیں چاہتی، مگر میں اپنے قبرستان کے دوستوں کو یہ تو بتا دوں کہ میں اب جلد ہی تمہارے پاس آنے والی ہوں، اس لیے میری کھڑکی میں موجودگی ضروری ہے۔ اگر آپ چند لمحے رک جائیں تو سن لیں، مجھے اپنے پیچھے کچھ قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ شاید سیڑھیاں چڑھ کر کچھ لوگ اوپر آ رہے ہیں، شاید یہی وہ لوگ ہوں جو میری کہانی کا انجام لکھنے والے ہوں۔ شیلا اور سرمد کو اپنے لیے ایک ایسے گھر کی تلاش تھی جو کم قیمت بھی اور پرسکون جگہ پر ہو، جہاں بیٹھ کر سرمد سکون کے ساتھ لکھ پڑھ سکے، کیونکہ وہ ملک کا ایک نامی گرامی ادیب ہے۔ آج ایک بروکر انہیں یہ مکان دکھانے لے کر آیا ہے۔ مکان کی قیمت ان کی سوچ سے بھی کم تھی، اور یہی چیز سرمد اور شیلا کو کھٹکے میں ڈال رہی تھی۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ مکان پچھلے 10 برس سے بند پڑا تھا، کسی نے بھی اسے خریدنے یا کرائے پر لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ اس مکان سے وابستہ وہ کہانیاں تھیں جو علاقے کے لوگوں کی زبانی سرمد کو بھی معلوم ہوئی تھی، لیکن سرمد نے ان کہانیوں پر دھیان دینے کی بجائے اس گھر کو دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نیچے کا گھر تو ٹھیک ٹھاک ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ مکان کی اوپری منزل بھی دیکھ لی جائے۔ آؤ شیلا، اوپر چلتے ہیں، اس نے بروکر اور شیلا سے کہا۔ وہ تینوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے۔ یہاں تو صرف ایک کمرہ بنا ہوا ہے، یہ کمرہ اسٹڈی کے طور پر استعمال کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے پہلے مکین بھی اسے اسٹڈی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ کیوں، میں نے ٹھیک کہا؟ اس نے بروکر سے کہا۔ جی صاحب، آپ کا خیال ٹھیک ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو یہ کمرہ بہت سوٹ کرے گا۔ بروکر نے خالص پروفیشنل انداز میں سرمد کی بات کی تائید کی۔ مگر اس کمرے میں خاصی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ باہر تو خاصی گرمی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کمرہ بہت ٹھنڈا ہے اور کچھ پراسرار بھی ہے، شیلا نے اپنے بازو ایک دوسرے کے گرد باندھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بیگم صاحبہ، یہ وجہ نہیں ہے۔ اصل میں اس کمرے میں جو کھڑکی کھلتی ہے وہ ہواؤں کے رخ پر ہے، یہ دیکھیے۔
باہر کس قدر خوبصورت منظر ہے، سامنے پہاڑی ہے، برساتی نالا اور یہ چھوٹا سا ہرا بھرا جنگل، یہ تو آپ جیسے سکون پسند لوگوں کے لیے آئیڈیل جگہ ہے۔ بروکر نے کھڑکی کھول کر باہر کا منظر دکھاتے ہوئے کہا۔ شیلا نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ خوبصورت پہاڑی منظر کے ساتھ اس کی نظر قبرستان پر بھی پڑی، مگر اس کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا اور ہاتھ کھلی دراز میں رکھے کاغذ پر پڑائے۔ سرمد نے جھپٹ کر وہ دراز پوری کھول دی اور سارے کاغذ باہر نکال لیے۔ کاغذ ہوا سے مستقل پڑ پڑا رہے تھے اور سرمد اسے دھیان سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرا یہ کھڑکی بند کر دیجیے، سرمد نے بروکر سے کہا۔ سرمد، میں اس مکان میں قطعی نہیں رہ سکتی، یہاں قریبی قبرستان ہے اور مجھے قبرستان کے پڑوس میں رہنا قطعی پسند نہیں ہے۔ سرمد، یہاں آپ کا کہانیاں تلاشنے کا تجسس مجھے کہیں کا نہیں رکھے گا۔ میرا خیال ہے ہمیں ان کہانیوں پر یقین کر لینا چاہیے جو محلے والے سنا رہے تھے۔ اس مکان میں جو بھی رہا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکا ہے، خاص طور پر عورت۔ شیلا نے آگے بڑھ کر خود ہی کھڑکی بند کر دی۔ مجھے تو وحشت ہو رہی ہے۔ کھڑکی بند ہوتے ہی کمرے میں ہوا کم ہو گئی اور سرمد نے دیوار سے ٹیک لگا کر کاغذات پڑھنے شروع کر دیے۔ شیلا سرمد کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ان کاغذات میں کیا لکھا ہے؟ آپ مجھے تو بتائیں، مجھے یقین ہے آپ کو ان کاغذات میں وہ کہانی مل جائے گی جسے آپ اپنی زندگی کی شاہکار کہانی کہہ سکیں۔ ہاں شیلا، مجھے یقین ہے، مگر تمہیں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہونا پڑے گا۔ صاحب، آپ جلدی جلدی بقیہ گھر بھی دیکھ لیں، بہت شاندار ہے، بروکر نے کہا۔ سرمد نے بروکر کو کچھ دیر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دھیان سے دوبارہ کاغذات پڑھنے لگا۔ پھر اس نے کاغذات پڑھنے کے بعد انہیں بنڈل بنا لیا اور بروکر سے کہنے لگا، دیکھیے، میں آپ کا کمیشن پورا ادا کروں گا، مگر ایک شرط پر کہ آپ مجھے کچھ باتوں کی تصدیق کر دیں تاکہ مجھے اس کہانی کی سچائی کا یقین آ جائے۔ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں آپ کو ضرور بتا دوں گا۔ اصل میں جو ملازمہ اس گھر کی مالکن کے ساتھ رہتی تھی، اس کا بھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا ہے، مگر پڑوس میں ایک عمر رسیدہ لیڈی ڈاکٹر رہتی ہیں۔ ان کی زبانی مجھے اس گھر کے حالات کا علم ہوا ہے کیونکہ وہ ملازمہ بیگم صاحبہ کے انتقال کے بعد انہی کے پاس رہتی تھی۔ اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا ہو تو میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف بھی آپ کو لے چلوں گا، مگر سرمد، میں اس مکان میں رہنا نہیں چاہتی۔ ہم کوئی اور مکان لے لیں گے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ہمیں کوئی اور مکان دلا دیں گے؟ شیلا نے بروکر سے کہا۔ شیلا، یہ مکان منحوس نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک بہادر عورت نے حالات سے لڑتے ہوئے 15 سال گزارے ہیں۔ ویسے تم گھبراؤ نہیں، میں یہ مکان نہیں خرید رہا ہوں، بلکہ اس مکان کی مرحومہ بیگم صاحبہ نے میرے اوپر کچھ ذمہ داری ڈال دی ہے جو مجھے پوری کرنی ہے۔ اچھا آپ بتائیں، کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب سخت ترین سردی میں شام سے بارش ہو رہی تھی تو مکان کا مالک یعنی بیگم صاحبہ کا شوہر رات گھر نہیں آ سکا تھا، تو دوسرے دن بیگم صاحبہ رات بھر سردی میں ٹھٹرتی رہی تھیں؟ پڑوسیوں کا خیال تھا کہ انہیں ان کے شوہر نے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ جی جناب، تمام محلے والے اور ڈاکٹرنی صاحبہ نے مجھے یہی بتایا ہے۔ مجھے جو کچھ معلوم ہے وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ وہ ایک ایک بات بتا رہا تھا۔ اب شیلا بھی غور اور دلچسپی سے سن رہی تھی۔ ایک ایک حقیقت رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ بیگم صاحبہ کا انجام تو صرف موت تھا، موت جو ہر جیتے جاگتے انسان کا انجام ہے۔ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، مگر رشید کا انجام بہت ہی عبرتناک ہے۔ وہ تو نہ مرتا تھا نہ جیتا تھا۔ وہ بیگم صاحبہ کی موت کے بعد ایک عرصے تک اس خالی گھر میں پاگلوں کی طرح چیختا چلاتا پھرتا رہا۔ پھر ایک دن اسی کھڑکی سے کود کر اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی بیکار ہو گئی، اور پھر وہ سڑکوں سڑکوں گھسٹتا پھرتا رہا۔ وہ کبھی گھسٹتا ہوا پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا اور کہتا، مجھے گرفتار کر لو، میں نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، مجھے پھانسی چڑھا دو، میں موت چاہتا ہوں، مجھے موت چاہیے، میں قاتل ہوں۔ پولیس والے بھی اسے دھکے دے کر نکال دیتے تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کے ماں باپ آ کر اسے لے گئے۔ کچھ دنوں پہلے تک اسے لوگوں نے راجہ بازار میں دیکھا تھا، جہاں وہ فٹ پاتھ پر پڑا رہتا تھا اور لوگ اسے فقیر سمجھ کر بھیک دے جاتے تھے۔ پھر سنا کہ ایک رات وہ سخت سردی میں ٹھٹر کر مر گیا۔ اس مکان کے متعلق اتنی کہانیاں مشہور ہو چکی ہیں کہ اب اس کا کوئی خریدار نہیں ملتا ہے، وہ افسوس سے کہنے لگا۔ سرمد کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے باہر کے منظر کو دیکھا، خوبصورت پہاڑی منظر اور اس کے ساتھ بنا ہوا قبرستان۔ لکھنے والی نے اس منظر کی ایسی منظر کشی کی تھی جیسے تصویر کھینچ لی گئی ہو۔ کیا یہی وہ قبرستان ہے جہاں اس مکان میں رہنے والی خاتون کی قبر ہے؟ سرمد نے بروکر سے پوچھا۔ جی سر، ہمارے شہر کا یہ واحد قبرستان ہے، یقیناً ان کی قبر بھی یہیں ہوگی۔ سرمد، میں آپ کی تجسس کی عادت سے بہت تنگ ہوں، پلیز اب گھر واپس چلیں، میرا یہاں دل گھبرا رہا ہے، شیلا چڑھ کر کہنے لگی۔ شیلا، میرا خیال ہے تم گھر جاؤ، میں ابھی یہیں رکوں گا، میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا کیونکہ اس کہانی میں آخری سطریں لکھنی باقی ہیں، اور تمہیں معلوم ہے کسی بھی کہانی میں آخری سطروں کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ شیلا چلی گئی تو سرمد گھر سے نکل کر قبرستان کی طرف بڑھ گیا۔ گورکن کی مدد سے اس نے بڑی جدوجہد کے بعد وہ قبر ڈھونڈ ہی لی جو پیلے پھولوں کی جھاڑیوں سے ڈھک چکی تھی۔ دور سے دیکھنے سے تو وہ نظر بھی نہیں آتی تھی۔ سرمد نے اپنے ہاتھوں سے جھاڑ جھنکار کو صاف کیا اور تازہ گلابوں سے اسے تقریباً ڈھک کر فاتحہ پڑھی اور ہلکی آواز میں بولا، آپ مجھے اتنی دیر سے آنے پر معاف کر دیجیے گا،
مگر اب میں آ گیا ہوں اور یہ قبر اب لاوارث نہیں رہے گی۔ آپ نے اپنی کہانی میں لکھا ہے کہ آپ کی قبر پر تو کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رشتہ صرف وہ نہیں ہوتا جو دنیا والوں کو نظر آتا ہے۔ بہن، بھائی، ماں باپ، شوہر اور بیوی، بھائی بھتیجے، یہ تو سب دنیا کو دکھانے والے رشتے ہیں۔ بعض رشتوں کو ہم کوئی نام نہیں دے سکتے ہیں مگر وہ ہوتے ہیں، جیسے میرا اور آپ کا رشتہ۔ آپ نے لکھا ہے کہ کاش آپ جمال کو آواز دے کر روک لیتی، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے ماموں اور رشید اس کی جان کے در پہ ہو جائیں گے اور موقع ملتے ہی اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات جمال کو بھی معلوم تھی مگر وہ انتظار کرتا رہا۔ جمال کو تمام زندگی یہ پچھتاوا رہا کہ وہ آپ کے والد اور آپ کا حق نمک ادا نہ کر سکا۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ سب باتیں مجھے کیسے معلوم ہیں، تو یہ تمام باتیں میرے مرحوم والد نے مجھے بتائی تھیں۔ وہ کہتے تھے آج وہ جو کچھ ہے آپ کے والد کی وجہ سے ہیں۔ اب تو آپ جان گئی ہوں گی کہ میں کون ہوں اور میرے آپ کے درمیان وہ بے نام رشتہ کون سا ہے جو اتنے سالوں بعد مجھے آپ کی قبر تک لے کر آ گیا ہے۔ جی ہاں، میں سرمد جمال ہوں، جمال کا بیٹا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔